بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تفصیلی تذکرہ فرمایا۔ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع بن نون وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میری خضر علیہ السلام سے ملاقات کہاں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جہاں دو سمندر آپس میں مل رہے ہوں گے وہیں پہ آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ قرآن پاک نے اس جگہ کو مجمع البحرین فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر کی تیاری فرما رہے تھے تو اپنے خادم سے کہا کہ آپ سامان سفر تیار کر لیں، ہم نے سفر کرنا ہے یہاں تک کہ ہم دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ جائیں، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین۔ اب مجمع البحرین اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں دو سمندر آ کے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس جگہ سے مراد دنیا کا کون سا خطہ ہے، کون سی جگہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پہ دریائے دجلہ اور فرات آ کے اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ جگہ عراق کے اندر ہے۔ اس کو آج کل شط العرب کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ دونوں دریا اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اکٹھے ہونے کے بعد 50 میل سفر طے کرنے کے بعد خلیج عرب میں جا کے گرتے ہیں، تو بعض مفسرین نے شط العرب نامی جگہ کو مجمع البحرین کا مصداق قرار دیا ہے۔ دوسرا قول مفسرین کا اس جگہ کی تعیین کے بارے میں یہ ہے کہ مجمع البحرین سے مراد وہ جگہ ہے جو مراکش اور اسپین کے درمیان ہے۔ یہاں بھی دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف بحیرہ روم ہے اور دوسری طرف بحر اوقیانوس ہے، تو بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کے ملنے کی جگہ اس کو قرآن نے مجمع البحرین سے تعبیر کیا۔ تیسرا قول جو سب سے زیادہ مشہور بھی ہے اور راجح بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں آباد تھے اس کے سب سے قریب بھی ہے، کہ مجمع البحرین سے مراد خلیج عقبہ اور خلیج سوئس کے ملنے کی جگہ ہے۔ جب خلیج عقبہ خلیج سوئس اکٹھے ہوتے ہیں بحر احمر کے کنارے، تو یہی وہ جگہ ہے جس کو قرآن نے مجمع البحرین فرمایا، اور اسی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ تفصیلی واقعات رونما ہوئے جن کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ تو اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ مجمع البحرین سے مراد یہ جگہ ہے۔ یہ جگہ آج بھی مصر کی حدود میں شمار کی جاتی ہے، اور آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو یہ صحرائے سینا کا بالکل نچلا کنارہ بنتا ہے۔ تو یہ ہے وہ جگہ جس کو قرآن میں مجمع البحرین کہا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔